من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه وطاق المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سلام مرحلے پر ہوتی کہ امر کیا ہے؟ ان اللہ یامر، اللہ امر کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، تو یہ امر ہے کیا؟ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے عجیب اہتمام کیا ہے قرآن میں کہ جہاں امر ہو وہاں روح ہو، اور جہاں روح ہو وہاں امر ہو۔ آیات ذہن میں ہوگی، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ درجات کا بدل کرنے والا ہے، اللہ عرش کا مالک ہے، روح کو اتارتا ہے اپنے اس بندے پر جسے منتخب کر لے۔ اللہ روح کو بھیجتا ہے، روح کو اتارتا ہے اس بندے پر جسے منتخب کر لے۔ بھائی توجہ رکھنا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس کو چن لے، جس کو اس کی مشیت اٹھا لے، اس بندے پر اللہ اپنی روح کو بھیج دیتا ہے۔ ایک آیت عطا سورہ نحل کی پہلی اور دوسری آیت ہے، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من عبادہ۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا امر بھیجتا ہے، اپنی روح کے ذریعے بھیجتا ہے اس بندے پر جسے چن لے۔ تو پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ وہی اس پر آئے جو چنا ہوا ہو۔ سنتے جانا، پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا امر اس پر آئے جو چنا ہوا ہو، اس کی وحی اس پر آئے جو چنا ہوا ہو۔ چنا ہوا بندہ، اگر یہ بات واضح ہو گئی، میرے پاس آیات کا ایک ذخیرہ ہے لیکن ساری آیتیں اسی مفہوم پہ دلالت کرنے والی ساری آیتیں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب خلاصہ کیا لکھنا، صحیح جا رہا ہے اور بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہوں۔ اللہ اپنا امر بھیجتا ہے، اپنی روح کو بھیجتا ہے، اس کے پاس بھیجتا ہے اعلیٰ منجر منتخب بندے پر۔ طے ہو گئی نا بات، منتخب بندے پر اللہ روح کو بھیجتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بندہ نہ ہو تو نہ روح آئے گی نہ فرشتہ آئے گا۔ بہت توجہ رکھنا، اگر منتخب بندہ نہ ہو تو نہ روح اترے گی نہ فرشتے اتریں گے۔
اب سورہ قدر میں آواز دی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر شب قدر میں اتارتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو کس پر اتارتے ہیں؟ سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے. تو اب امر سمجھ میں آیا، امر کنٹرول نہیں. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب صاحبان فکر ہے تو ذرا قرآن کی آیتوں کو دیکھتے چلو. برس ہو گئے ممبر سے گفتگو کرتے ہوئے، اور میرے سارے محترم سننے والے یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے نقل گفتگو کو آیات قرآنی کی چھاؤں میں پروان چاہتا ہوں. معلوم ہے نا، یعنی میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے استدلال میں قرآن سے قائل حاصل کروں. یہ میری مجبوری ہے. جب سے بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے، ہم نے طے کیا کہ دلیل کتاب سے لیں گے. گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھ رہی ہے. اب ذرا دیکھے نا قرآن کے تیور کو. اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سنو، اللہ کے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے طریقہ خلق، دوسرا ہے طریقہ امر. دیکھو اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، کل کی گفتگو سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے امر. کبھی امر سے پیدا کرنا، قریب ہو کے بات کر رہا ہوں اور بہت زیادہ یہ بات دقیق نہیں ہے. آسان اپنا طریقہ خلق سننا اور طریقہ اللہ کے کرنا کیا ہے. سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن میں لکھا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. بھائی بہت توجہ رکھا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. دیکھو طریقہ خلق ہے، طریقہ خلق ہے. بھائی سنتے جاؤ. قرآن مجید نے میں نے کبھی گزشتہ سال ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعد لے کر سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی طریقہ خلق اللہ نے اپنی خالقیت پر جتنا زور دیا ہے کسی اور بات پہ زور نہیں دیا. بھائی اس کی خالقیت کا کمال یہ ہے وہ ہوا تو نہ پھر جاؤں گا خلق و امر کی طرف، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ. اس کی خالقیت کا کمال یہ ہے وہ ہوا بے کل خلق علیم. جیسا چاہے بنا دے، جب چاہے بنا دے، جس زمانے میں چاہے بنا دے، جس زمین پہ چاہے بنا دے. اب اس کا کمال ہے یا نہیں کہ ایک بارش کے چہرے میں عجیب کمال میں سننا یہ بات پہنچ جائے میرے سننے والوں تک. ایک بارش کے چہرے میں کروڑوں بنا دیے، نہیں خربوں بنا دیے، اربوں بنا دیے. خربوں گزر گئے، اربوں ہے، خربوں بنائے گا. لیکن کمال یہ کہ نظر کو نظر سے ملنے نہیں دیا، پیشانی کو پیشانی سے ملنے نہیں دیا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے ملنے نہیں دیا، کانوں کو کانوں سے ملنے نہیں دیا، لبوں کو لبوں سے ملنے نہیں دیا. جو تقدیر بنائی نہیں بنائی. باتیں پہنچ رہی ہیں نا، باتیں پہنچ رہی ہیں نا. بھائی دیکھنا ابھی جاؤں گا واپس خلق و امر کی طرف، لیکن یہ جملہ پہنچ جائے. اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوالت ہے. بھائی کمال ہے یا نہیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ ایک بارش ہے نا، سب کے پاس آنکھیں ہیں، ہر انسان وجود کا حصہ لیے بیٹھا ہے نا. سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس کان ہے، سب کے پاس پیشانی ہے، سب کے پاس ہونٹ ہے، سب کے پاس ہاتھ ہے، سب کے پاس پاؤں ہے. ہر ایک کا انداز نظر ہے، ہر ایک کا تبسم ہے، ہر ایک کا لہجہ ہے، ہر ایک کی چال ہے، ہر ایک کا انداز گفتگو ہے. بھائی کوئی انداز گفتگو کسی سے نہیں ملتا. نہ تبسم کو تبسم سے ملنے دیتا ہے، نہ مسکراہٹ کو مسکراہٹ سے ملنے دیتا ہے، نہ غصے کو غصے سے ملنے دیتا ہے، نہ چال کو چال سے ملنے دیتا ہے، نہ بات کو بات سے ملنے دیتا ہے. کتنا بڑا قادر ہے. بات پہنچ گئی نا میرے سننے والوں. کتنا بڑا قادر ہے. بھائی اتنے ہزار افراد تشریف فرمائے، کسی کا چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا، کسی کی ناک دوسرے کی ناک سے نہیں ملتی، کسی کا کان دوسرے کا کان سے نہیں ملتا. تو کہہ سکتے تھے کہ اناڑی ہے،
جب بنائی نئی تصویر بنائی. سننا محاسن گفتگو کا کہہ سکتے تھے کہ جب قلم اناڑی ہے, جب قلم اٹھایا ایک نئی تصویر بن گئی تو کہنے لگا وہ ہے قدرت کا کمال کہ آنکھ کو آنکھ سے ملنے نہیں دوں گا, ناک کو ناک سے ملنے نہیں دوں گا, تمہیں ایسا بناؤں گا کہ ایک دوسرے سے نہ مل سکو, اور 12 ایسے بناؤں گا کہ آنکھ بھی ایک ہوگی, ناک بھی ایک ہوگی, سورج بھی ایک. اگر 5واں جا رہا ہوگا تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہیں گے محمد جا رہا ہے, اور اگر پہلا سو رہا ہوگا تو مجھے کہے گا محمد سو رہے ہیں. خالقیت کا کمال دیکھو, خالقیت کا کمال. تو اب پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں, پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں. خلق کرتا ہے, امر کرتا ہے. خلق میں اور امر میں فرق کیا ہے؟ اب سننا. سورہ مومنون کی آیتیں تھیں جن کی میں نے تلاوت کی. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے سخت سے نکالا. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین, اور پھر ہم نے اس مٹی کے سخت کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کر دیا. اور اب ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا, خلق کر رہا ہے. علقے کو مضغہ بنایا, مضغے کے اندر ہڈیاں پیدا کی, ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا, گوشت پہ کھاد ڈالی. ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر روح پھونک دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بہترین خلق کرنے والا اللہ ہے. بھائی 6 درجات میں انسان کو بنایا. مٹی کے سط سے, مٹی کے سط سے جو انسان چلا, جب بطن مادر سے باہر آیا تو 6 درجوں سے گزرا ہے نا. مٹی کا سط ہے, نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, عظام ہے, لحم ہے, اور جب لحم بن گیا تو وہ باہر آ گیا. تو تدریج ہے نا خلق میں. خلق میں اسٹیجز ہیں. جب خلق کرتا ہے اور جب امر کرتا ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. اب تو ترجمہ بھی نہیں کروں گا, ترجمہ بھی نہیں کروں گا, آیت ہدیہ کر رہا ہوں. جب خلق کرے تو کیا کرتا ہے؟ بیج ہو, پھوٹے, کوپل بنے, برگوبار نکلے, پروان چڑھے, آہستہ آہستہ بڑھتا رہے, نشو و نما پاتا رہے, پھر درخت بن جائے. یہ ہے خلق. اور امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. نہیں ہے, ہم نے تکلیف نہیں ہے, ہم نے آہستہ آہستہ کی نہیں لگی. کچھ آئے امر کہا ہو جاؤ, ہو گئے. آدم خلق سے نہیں آئے, آدم امر سے آئے. کون تاریخ قرآن سے 2-4 جملے سنتے جاؤ. جناب مریم اپنی پرائیویٹ زندگی معلومہ بھیا کمال کیوں ملے. جبریل وہاں پہنچا پرائیویٹ زندگی ہے, اور جبریل وہاں پہنچ گئے نا.
جب جبریل کو جناب مریم نے دیکھا فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسان کی صورت میں جبریل پہنچے. مریم گھبرائی، کہانی نہیں ہے، قرآن نے ریکارڈ کے اوپر رکھا اس واقعے کو. مریم گھبرائی، بھائی سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں. مریم گھبرائی، جب مریم گھبرائی تو کہا مت گھبراؤ مریم، انما انا رسول ربک لاہب لک غلام زکیہ. مریم مت گھبراؤ، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تمہارے اللہ کا فرشتہ ہوں. مت گھبراؤ، میں توجہ رکھنا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی. جبریل نے کوئی احتیاط نہیں کی کہ مریم پرائیویٹ لائف میں جب باہر آ جائے تو جاؤ. نہیں، حکم خدا تھا. جبریل اپنی مرضی سے نہیں آیا، حکم. اب مریم مسجد میں ہو یا خود خانے میں، اسے پہنچ کے پیغام دے رہا ہے. تو جبریل تمہاری یہ جرات کہ مریم کے پاس خود خانے میں پہنچے، اور تم ہی ہو کہ شہزادی چادر میں ہے لیکن اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. ہمت ہے تو داخل ہو جاؤ. کہا نہیں، جب تک اذن نہیں ملے گا داخل نہیں ہوگا. تو وہاں پہنچا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. جب مریم نے گھبراہٹ کا اظہار کیا، کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلام زکیہ. میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. بڑے ترجمے والے قرآن ہوں گے. اگر آپ کو میرے ترجمے پہ یقین ہو تو ان ترجموں کو کنسلٹ کر لیجیے گا. مریم مت گھبراؤ، میں آدمی نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں. انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. جبریل نے کہا مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی حین، اور تمہارے رب نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دوں. میں آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا عیسیٰ کے بولنے پر سب کو یقین ہے، علی کے بولنے پر سب کو شک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ
میں سننا کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ بولنے لگے، نہ بولنے کی عمر میں بولنے لگے، تو عیسیٰ کیسے بولے؟ کہا ان کی ماں باپ بھائی عجیب. یعنی میں نے کل عرض کیا کہ نسلیں پروانی اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، لیکن گفتگو مسلسل ہے اور موضوع کو آگے بڑھانا ہے تو بہت ترتیب کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. بھائی نسلیں پروانی کر رہی دشمنی اور علی کا بولنا کسی کو تکلیف نہیں. نہ مانو علی کی فضیلت کو، نہ مانو علی کی فضیلت کو، میرے محمد کی فضیلت کو مان لو. نہ مانو علی کی فضیلت کو، میرے محمد کی فضیلت کو مان لو. محمد وہ ہے جس کے ہاتھوں پر کنکریاں بولنے لگتی ہیں، تو اگر بچہ بولے تو میں کیا ہے. تو اللہ کا ایک طریقہ خلق ہے، ایک طریقہ امر ہے، بہت آگے جانا ہے. لیکن اب ذرا ہر خلق میں ایک امر ہے. کہ میں نے ایسا عجیب و غریب جملہ کہا ہے کہ جب تک اس کی وضاحت کا واضح نہیں ہوا، ہر خلق میں ایک امر ہے. یہ میں نے کہا کہ زمین اللہ کی خلقت ہے، گھومتی کیوں ہے؟ امر الہی. اس کا کوئی جواب نہیں. اچھا زمین اللہ کی خلقت ہے، کشش کیوں ہے اس میں؟ امر الہی. مقناطیس خیستہ کیوں ہے؟ خیستہ کیوں ہے؟ امر الہی. اس آخری کیوں کا جواب نہیں. آگ جلاتی کیوں جلاتی ہے؟ امر الہی. کیا پانی ایسا سیال ہے کہ ہر قطرہ اور ہر ذرہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے، یہ جڑا ہوا مٹی کے ذروں کے طریقے سے الگ الگ کیوں نہیں ہے کہ بھڑبڑا نہیں اسے؟ یہ جڑا ہوا کیوں ہے؟ کہا امر الہی ہے نا. تو بھائی توجہ رکھنا، زمین میں کشش اللہ کا امر، پانی میں جوڑنا اللہ کا امر، آگ میں جلانے کی کیفیت اللہ کا امر، زمین میں گھومنے کی کیفیت اللہ کا امر، زمین میں کھینچنے کی کیفیت اللہ کا امر. تو اب جو صاحب امر ہوگا جب چاہے گا امر کو خط سے کھینچ لے. بہت سیدھی اور بہت آسان بات کر رہا ہوں. جو صاحب امر ہوگا جب چاہے گا خلق میں سے امر کو کھینچ لے گا. آگ جلاتی رہے گی. صاحب امر اتنا طاقتور ہے کہ آگ سے جلانے کے عمل کو کھینچ لے اور آگ کو گلزار بنا دے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے اور اسی مرحلہ فکر سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب صاحب امر سمجھ میں آ گیا. آگ سے جلانے کی کیفیت کو کھینچ لے. پانی جڑا ہوا ہے، جب ضرورت ہو صاحب امر کو آسا مارے سمندر پر. بھائی باتیں تو واضح ہوئی نا. یہ واقعات لکھے ہیں اور میں اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں. آسا مارے سمندر پر اور سمندر چاک ہو جائے. اب میں کیسے عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں؟ پروردگار نے سورہ بقرہ میں واقعہ لکھا اور آرام سے سننا اس واقعے کو. دیکھو خلق سے امر کیسے الگ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، سورہ بقرہ. اچھا جس آیت کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا اشارے 50 میں آئے. موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے چلے. بنی اسرائیل فرعونیوں کے، قوم فرعون کے غلام تھے. موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے. موسیٰ کی بعثت کی غرض نئی شریعت لانا، بنی اسرائیل کو آزاد کرانا. دیکھو کبھی کبھی قوموں کو بھی آزاد کرواتا ہے نبیوں سے، اس کا طریقہ ہے. اور کبھی اس موضوع پہ بات کروں گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی فکر کو آزاد کیا اور کہا کہ یہ تمہیں غلام بنائے ہوئے ہیں، یہ فرعون والے، یہ فرعون کی قوم والے. اب چلو ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. آدھی رات کو موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے. بس سننا بہت کام کی بات ہے. اور اگر یہ کام کی بات میں نے پہنچا دی تو میری آج کی محنت سوالت ہو جائے گی. اب آدھی رات کو جا رہے ہیں نا موسیٰ، ان کے ساتھ پورے بنی اسرائیل ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہزاروں ہزار افراد
کسی چھوٹے سے شہر سے جب ہجرت کرے یہ ممکن نہیں ہے کہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جائے. آنکھیں مرتے ہوئے لوگ باہر آئے. موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے دوڑتے ہوئے گئے فرعون کے قصر پر. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا فرعون تو سو رہا ہے. موسیٰ سارے بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں. ادھر موسیٰ شہر سے باہر نکلے, ادھر اتنی مہلت مل گئی فرعون کو کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ کے تعاقب میں چلا. دیکھنا کیا عجیب و غریب سچویشن ہے. اور اسی عجیب و غریب سچویشن میں خلق اور امر کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آگے آگے موسیٰ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, پیچھے پیچھے تعاقب میں فرعون ہے اور اس کا لشکر ساتھ ہے. تیزی سے جا رہے ہیں موسیٰ, تیزی سے جا رہے ہیں بنی اسرائیل, بھاگ رہے ہیں نا فرعون سے. سب کو معلوم ہے واقعہ, سب کو معلوم ہے, نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. سامنے سمندر تھا. اچھا آپ تو سامنے دیکھا, رات کے اندھیرے میں چمکتا ہوا پانی نظر آیا بنی اسرائیل کو. پیچھے جو مڑ کے دیکھا فرعون کا لشکر تعاقب میں آ رہا ہے. کہا موسیٰ تم نے یہاں لا کے پھنسوا دیا. بھائی الفاظ یہی ہے, موسیٰ تم نے ہمیں یہاں لا کے پھنسوا دیا, جاؤ ہم فرعون سے مقابلہ نہیں کریں گے, تم جاؤ تمہارا اللہ جائے مقابلہ کرے. آگے سمندر ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بھائی سننا, یہ جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تم نے ہمیں پھنسوا دیا, کیا یہ اچھے لوگ تھے؟ نبی پر اعتراض کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. نبی پر اعتراض کرنا کوئی بہت معقول بات تو نہیں ہے نا. یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں ہے نبی پہ اعتراض کرنا, یہ مزاج یہودیت کا. یہودی سازش کہیں ہو, مسلمانوں میں نہیں ہے. جاؤ جنگ کرو, تم جاؤ تمہارا رب جائے, ہم پارٹی نہیں بنیں گے فرعون کے مقابلے میں. ہٹ گئے نا بنی اسرائیل کہہ کے. بھائی سننا, وہی آئی وضرب بعصا کل پائے. موسیٰ ایسا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا, یہ ڈنڈا, یہ چھڑی, اسے سمندر پہ مارو. موسیٰ نے عصا مارا سمندر کے اوپر, سمندر میں راستہ پیدا ہوا. توجہ, وَإِذْ 50ویں آیت سورہ بقرہ کی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عُدُوِّكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہودیوں بھول گئے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. بھول گئے, خلق سے امر نکال دیا, ہم نے تمہارے لیے خلق سے امر کو نکال دیا تھا, سمندر کو پھاڑ دیا تھا, تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا تھا, اور ہم نے فرعون کو اور فرعون کے پورے لشکر کو غرق کر دیا. وہ انتم تنظرون, اور تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کیا. بھائی بہت توجہ ہے, اس لیے کہ اب وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر سننے والوں کو روک رہا ہوں. تو اب ایک راستہ بنا. 12 قبیلے ہیں, 12 کے 12 ایک, اس لیے کہ اب ریس لگ جاتی ہے کون پہلے جائے کون بعد میں جائے. یہ قومی تفاخر کے خلاف ہے کہ کوئی پیچھے ہو جائے. تو موسیٰ اس ایک راستے سے 12 قبیلے نہیں جائیں گے. اچھا, ایک راستے سے 12 قبیلے نہیں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں, ہم یہی کٹ مریں گے, لیکن ایک راستے سے نہیں جائیں گے. موسیٰ عصا مارتے گئے, 12 راستے پیدا ہوئے, 12 راستے پیدا ہوئے. اور موسیٰ, بھائی توجہ رکھنا, موسیٰ ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو نجات دلا کے لے گئے. بھائی اب روک رہا ہوں, ایک معصوم ہے موسیٰ, ایک صاحب امر ہے موسیٰ, جو 12 خطا کار قبیلوں کو بچا لے گیا. جملہ الٹ دوں, ایک معصوم ہے موسیٰ, خطا کار فرقوں کو بچا کے لے گیا. تو کیا 12 معصوم ایک فرقے کو بچا کے نہیں لے جائیں گے؟
عجیب مرحلہ فکر پہ لے آیا ہوں. اور میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں ممبر سے خیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. نہیں, ممبر کے نیچے بھی خیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں. تو ممبر تو بہت مقامی بلند ہے. اب جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. موسیٰ 12 خطاکار قبیلوں کو نکال کے لے گئے نا. اور فرعون دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ رستے بنا کر, سمندر میں رستے بنا کر اپنے قبیلوں کو بچا کے لے جا رہے ہیں. ہمت بلند ہوئی. جیسے ہی موسیٰ کے قبیلے آگے بڑھے, فرعون نے اپنا لشکر ڈال دیا. بھائی سننا قرآن ہے اور یہی تو روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. فرعون چلا ادھر, موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی نکل گیا, موسیٰ کے قبیلوں کا آخری آدمی نکل گیا. ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی بھی سمندر میں آ گیا. اور اب خلق سے امر کو نکالنے والے نے پھر خلق میں امر کو واپس کر دیا. رکے رہنا لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہی سے میں آگے جاؤں گا. خلق کو نکالنے والے نے پھر خلق میں امر کو واپس کیا. ایک مرتبہ موجیں پھر مل گئی اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا. موسیٰ کا لشکر نکل گیا. توجہ, بہت توجہ. موسیٰ کا لشکر, پورا لشکر, ایک انسان نکل گیا. فرعون کا پورا لشکر, ایک انسان ڈوب گیا, ہے نا. اچھا, کیا لشکر موسیٰ میں سب اچھے تھے؟ سوال ہے, کیا لشکر موسیٰ میں کیا سبھی بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے؟ اگر سبھی بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے تم جاؤ جھگڑا کرو, تمہارا خدا تمہارے ساتھ جائے, ہم نہیں جائیں گے؟ لشکر موسیٰ میں سب اچھے نہیں تھے, ہے نا. اور لشکر فرعون میں کیا سب برے تھے؟ خدا کی قسم سب برے نہیں تھے. جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کی سازش کی تو قالا رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون کے خاندان کا ایک مومن بولا جو ایمان کو دل میں رکھے ہوا تھا. تو لشکر موسیٰ میں سارے اچھے نہیں ہیں. توجہ رہے, لشکر موسیٰ میں سارے اچھے نہیں ہیں, برے بھی ہیں. لشکر فرعون میں سارے برے نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں. لیکن سارے اچھے برے نکل گئے موسیٰ کے اور سارے اچھے برے پھنس گئے فرعون کے. تو اللہ فردن نام اعمال کو نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا ہے کہ کس امام کے پیچھے آ رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا ہوں اور ظاہر ہے کہ باتیں آگے بڑھیں گی, لیکن بات کو روک رہا ہوں. بھائی امر کی اطاعت کرو. امر تو سمجھ میں آ گیا نا, ہر خلق میں امر رکھتا ہے. بھائی امر کی بھی 2 قسمیں ہیں, کبھی ایسا امر کہ کہہ بھی اور ہو جائے, کبھی ایسا امر کہ تم کرو, اب تمہارے اوپر ہے کہ کرو یا نہ کرو. دونوں کی مثالیں دے دوں. بھائی بہت تجربہ ہے. کونو کے معنی ہو جاؤ, آرڈر ہے, امر. کونو عربی میں کن کی جمع ہے, کن ہو جا, کونو ہو جاؤ. بنی اسرائیل نے جب مسلسل نافرمانی کی ایک مسئلے میں تو قرآن میں آیت ہے کونو قردۃ خاسئین, بندر ہو جاؤ. ادھر کہا بندر ہو جاؤ, ہو گئے. یہ ہے اس کا امر. کہا بندر ہو جاؤ, ادھر نکلا بندر ہو جاؤ. اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, کوئی ہوتا ہی نہیں. تو برابر کے جملے بھائی بندر بنا دیا, بن گئے, اور کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, تو صادقین کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں. تو کیوں؟ امر کی 2 قسمیں, کبھی خود کرتا ہے, کبھی تم سے کرواتا ہے. تو اگر امر الہی میں اطاعت, اگر امر الہی میں نافرمانی کی ابلیس لے آیا میں. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے.
اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. امر الہی میں اطاعت کی، فرشتے ہو سجدہ کر لیا سنو مجھے. امر الہی میں نافرمانی کی، ابلیس ہو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ جملہ کروں؟ کہنے لگا کہ پروردگار میں نے تیری بڑی عبادتیں کی ہیں، میں نے تیری بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، اس ایک مجھے معاف کرو، باقی جو کہے گا وہ کروں گا. پروردگار مان رہا ہے نا پروردگار؟ ایسا تو نہیں کہ خدا کو خدا نہیں مان رہا، خدا تو مان رہا ہے. ذات کو خدا کی مان رہا ہے. توجہ رکھنا، خدا کی ذات کو مان رہا ہے. اچھا تو جب خدا کی ذات کو مان رہا ہے تو خدا کی بات کو بھی مان لے. ذات کو مانوں گا، بات کو نہیں مانوں گا. کوئی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور یہی تو میں سننے والوں کو روکوں گا. بھائی مباحثے میں عیسائی کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. تو مان لو، رسول نے کہا کہ نہیں، ذات کو مانیں گے، بات کو نہیں مانیں گے. تو اب مزاج ہے ابلیسیت کا اور مزاج ہے عیسائیت کا کہ ذات کو مانو، بات کو نہ مانو. تو اگر تاریخ میں کہیں ذات کی تعریف آ جائے کہ اگر علی نہ ہوتے اور بات کو نہ مانا جائے، مرحلہ وہ آ گیا ہے جس مرحلے پر میں گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. اگر کوئی نیا مبحث چھیڑوں بہت دیر ہو جائے گی، لیکن باتیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں جو کہنے جا رہا ہوں. یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب میں لکھ دیا ہے. بھائی ہمارا کیا رابطہ آدم اور ابلیس سے؟ ٹھیک ہے ہمارے منہ سے آنا ہے آدم اور ابلیس ان کا مخالف تھا، لیکن ہم سے ڈائریکٹ ان کا ربط کیا ہے؟ ہماری شریعت اور ہماری کتاب اور ہمارا نبی اور سب کچھ اور ہے نا. تو اس قصے کو قرآن میں رکھنے کی مصلحت کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس موضوع پر؟ تو بھائی سننا پروردگار تیری ذات کو مان رہا ہوں، تیری ذات کو مان رہا ہوں. مالک تیری بات کو نہیں مان رہا، بات نہیں مانی نا، ذات مان لی. کا فخر بنا نظر نکل بھائی بہت توجہ رکھنا. نکال، ہم نے تجھے نکال دیا. اور جب دیکھو کتنا جلال ہے پروردگار کو، جب وہ نکل رہا تھا نا تو کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ بہت ہی مغرور ہے. ابا، اس نے ہمارے حکم سے انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، یہ تو بڑا پرانا کافر تھا. اچھا بھائی ہمارے پاس علم غیب ہو یا نہ ہو، اس کے پاس علم غیب ہے نا. بات مکمل ہو گئی. بھائی سننا، ابا یہ ابلیس عجیب ہے، اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا. واستکبر، اس نے بڑا تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور یہ تو پرانا کافر. سارا ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ سارا کافر وہ کافر ہو گیا، نہیں تو کافر ہو گیا انکار کرتے نہیں. وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو پروردگار جب تجھے معلوم تھا کہ وہ پرانا کافر ہے تو اس پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار جب تو جان رہا تھا یہ پرانا کافر ہے تو اسے اس پاکیزہ صحبت میں، فرشتوں کی پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا تم نہیں جانتے، ہمارے الوہی منصوبے اور ہیں. یہ ہے تو کافر لیکن کفر کا اظہار نہیں کر رہا ہے. تو اگر یہ دور رہے گا تو کفر کھلے گا کیسے؟ اس لیے ہم اجازت دیں گے کہ وہ صحبت میں بیٹھ جائے، پھر ایک دن اسے حکم دیں گے. جب حکم سے نافرمانی کرے گا تو باہر نکال دیں گے، کفر کھل جائے گا. اللہ کے نافرمان ابلیس پر لعنت، محمد کے نافرمان مسلمان پر لعنت، علی کے نافرمان عالم پر لعنت، علی کے نافرمان عالم پر لعنت. خوش کر دیا. نعرہ حیدری. بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہاں سلسلے گفتگو کو روک رہا ہوں. نکل
نکل تو رہا ہوں، لیکن میرے مالک رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے قیامت اس سے کہہ رہا ہے رب پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے، لیکن کچھ کہنا ہے مجھے. اب دو باتیں ایک آیت سے سامنے ہوئی. مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت کو مانتا قرآن ہے. اور یہی تو میں کر رہا ہوں کہ یہ اتنا پرانا واقعہ اس نئی نویلی کتاب میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی، ہے نا؟ جو ہر دن نہیں ہو، جو قیامت تک ساتھ جائے انسانیت کے، اس کتاب میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہنے لگا کہ پروردگار کو نکال تو رہا ہے، لیکن اب میرا جملہ سن لے، لأغوینہم اجمعین. ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں میری بات بہت ہے. لأغوینہم اجمعین، سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین. یہ جو نبی ہے نا، انہیں میں بہکا نہیں سکتا، تو ان نبیوں کو چھوڑ کر سب کو بہکاؤں گا. اب عجیب کمال ہے، کہتا ہے کہ پروردگار توحید کو مانتا ہے، کہتا ہے نبیوں کو میں نہیں بہکا سکتا، نبوت کو مانتا ہے، کہتا ہے قیامت کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے. تو اب اس کے عقائد سمجھ میں آ گئے، توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. اب ذرا بڑی دقیق منزل فکر ہے، اور اس دقیق منزل فکر پر روک کر ایک جملہ کہوں گا. توحید کو مانتا ہے، قرآن میں جملہ موجود ہے. نبوت کو مانتا ہے، قرآن میں جملہ موجود ہے. قیامت کو تسلیم کرتا ہے، قرآن میں اس کا جملہ موجود ہے. انکار کی چیز سے کہ مجھ جیسا بہتر موجود ہے اور پھر کم تر کو خلافت دے رہا ہے. عادل کو نہیں مانتا، توحید کو مانتا ہے، عادل کو نہیں مانتا. اللہ کو عادل نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسے کے ہوتے ہوئے کسی کم تک کو خلافت دے گی. اور سب کچھ مانوں گا، اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. تو نہ عدل کا قائل ہے نہ خلافت کا قائل ہے. بہت توجہ ہے. تو اب یہ کہہ کے چلا کہ پروردگار ساری انسانیت کو بہکاؤں گا. کرو بس روک رہا ہوں. تقریر میری اس منزل پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب میرے پاس سامنے وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جملے سن کے جاؤ. کرو بھائی، عجیب و غریب جملہ ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ایک جگہ ہے اس امر کا، میں نے تو تجھے امر کیا تھا. وہی لفظ امر، ابلیس میں نے تو تجھے امر کیا تھا. یہ جو آدم ہے نا، یہ آدم، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو بھائی، اللہ کا منہ، اگر اللہ کا منہ، یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے، اگر اس آیت میں اللہ کا منہ بھی سمجھ میں آ گیا تو بہت مسائل ہے. لما خلقت بیدی، اس آدم کو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. کس نے بنایا؟ ابلیس کیا کہتا ہے پروردگار بنایا ہوگا تم نے، لیکن یہ بنا ہے مٹی سے، میں بنا ہوں آگ سے. آگ افضل ہے مٹی سے، تو جو افضل ہو وہ کم تک کی خلافت نہیں مان سکتا. دیکھو کتنی عجیب و غریب دلیل دی قرآن میں ہے. انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے. دلیل سن لی؟ ابلیس ہے، ابلیس کم تک کو خلافت نہیں ملنی چاہیے. تقریر داخل ہو گئی، لیکن جملہ سنتے جاؤ. تو پروردگار یہ آدم مٹی سے بنا، نگاہ ابلیس کی کدھر ہے؟ مٹی پر. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنے، کیچڑ سے بنے، پانی سے بنے، بالو سے بنے، ریت سے بنے، بنایا میں نے. سجدہ کرے. توجہ رکھنا. اسے کہ تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. پھر ایک نوجوان دوست ایک مرتبہ جملہ سنے. ابلیس کیا کہتا ہے؟ مٹی سے بنایا، سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس سے نگاہ مادے کو،
ابلیس کی نگاہیں مادے پر ہے نا کہ بنا کس چیز سے بنایا ہو رکے رہنا تمام ہو گئی بات مکمل ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا لیکن یہ جملہ لیتے جاؤ کبھی کام آئے گا. خدا کی نگاہ نسبت پر ہے کہ بنایا میں نے, ابلیس کی نگاہ مادے پر ہے کہ بنا مٹی سے. ہو گئی نا بات, ہو گئی نا بات. اچھا سنو اپنے شہر کی بات سنو. اچھا میں ظاہر ہے کہ شہر کی بات بہت زیادہ نہیں کیا تھا لیکن جو کہہ رہا ہوں برسوں سے خود سنتا رہا ہوں. ادھر محرم آیا کہنے لگے مسجد میں ادھر ٹھیک. اچھا عباس کا عالم ادھر کیوں بیدھت ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی اس میں ہے کیا, ایک لوہے کا چھڑ ایک کپڑا اس میں ہے کیا؟ ہم نے کہا نہیں ایسی بات کرو الگ ہے. کہنے لگے یہ ممبر یہ بھی بدعت کیا ہے, لکڑی ہے اس پہ کپڑا رکھ دیا ہے آپ نے. ہم نے کہا یہ لگاؤ ممبر ہے رسول کا ہے نا. اچھا ربیع الاول کا مہینہ آیا کہنے لگے نبی کا جھنڈا بدعت. کیوں بدعت؟ کپڑا ہے لکڑی ہے یہ چلے جاؤ. ہم نے کہا یہ لگاؤ جھنڈا ہے رسول کا. حسین کا تازیہ کرنے کے تازیے میں ہے کیا, کچھ تھوڑی سی لکڑی کچھ ذرا سی پنی چپکا دی کچھ کنکمے لٹکا دیے ہو گیا تازیہ. ہم نے کہا یہ لگاؤ تازیہ ہے حسین کا. بھائی بہت توجہ ہے. معترض کا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ بھائی آرام سے سننا. معترض کا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ عالم میں کیا ہے لکڑی ہے کپڑا ہے گھاس ہے, ہو گئی نا بات. تازیے میں کیا ہے لکڑی ہے کپڑا ہے کاغذ ہے. ممبر میں کیا ہے لکڑی ہے کپڑا ہے. تو موت اور ہم نے کیا کہا ممبر ہے رسول کا, تازیہ ہے حسین کا, عالم ہے عباس کا. تو اعتراض کرنے والے کی نگاہ ہے مادے پر, ہماری نگاہ ہے نسبت پر. جو مادہ دیکھے وہ ابلیس کا پہراؤ, جو نسبت دیکھے وہ جب جا رہا تھا نا تو ایک جملہ کہتا گیا اور وہ بھی اور ریکارڈ ہے. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اور اس سورے میں یہ آیت موجود ہے. بھائی سننا آیت تو سننا اور اب مجھے اجازت دے دو. لئن کیا عجیب و غریب ہے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. مالک ابلیس کا جملہ ہے جسے قرآن نے محفوظ کیا ہے اور یہی میری تقریر تمام ہو گئی. اس جملے میں تمام ہو گئی اور یہ جملہ خدا کی قسم قرآن کی پالیسی ہے. یہ جملہ لے کے جانا کتنا عجیب و غریب جملہ ہے ابلیس کا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, مالک تو نے مجھے جنت سے نکال دیا نا تو اب میں جا رہا ہوں, مجھے قیامت کی تک کی مہلت دے دے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں. دیکھو کتنا جرأت مند ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آدم کی پوری ذریت کو بہکاؤں گا الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر بس. میں کسے بہکائے گا آدم کی ذریت کو. یہ بیدار مجموعہ, یہ پڑھا لکھا مجموعہ. بھائی میں مسائل تک پہنچ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, کچھ جملے عرض کروں گا لیکن یہ بات تو طے ہو جائے نا کہ ابلیس کہنا کیا چاہ رہا ہے. پروردگار سن, اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو دنیا میں جا کر آدم کی پوری ذریت کو بہکاؤں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. بھائی جھگڑا ابلیس کا آدم سے تھا نا, ذریت سے تو جھگڑا نہیں تھا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. جھگڑا ابلیس کا کس سے ہے؟ آدم سے. بگڑا آدم سے, لڑائی ہوئی آدم سے, خلافت کی ریس لگی آدم سے, ناکامیاب ہوا آدم کے مقابلے پر. غصہ کس پہ نکل رہا ہے؟ آدم کی ذریت پر. تو ابلیسیت سمجھ میں آئی؟ توجہ رہے, ابلیسیت سمجھ میں آئی. ابلیسیت یہ ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی ذریت سے انتقام لے لو. تقریر تمام ہو گئی. کربلا ذریت نبی اور ابلیس کا تصادم.
اب اس سے زیادہ تو باتیں نہیں کر سکتا میں. کربلا میں جو تصادم ہے ایک طرف نبی کی ذریت ہے دوسری طرف ابلیس ہے. کربلا میں جو تصادم ہے ایک طرف خیر ہے دوسری طرف شر ہے. کربلا میں جو تصادم ہے ایک طرف امر الہی کی اطاعت ہے دوسری طرف امر الہی کی نافرمانی ہے. اور جب امر الہی کی اطاعت کرنے والوں پر زمانہ تنگ ہوا زمین تنگ ہوئی تو ایک مرتبہ بات کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا کہ بھیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. بھیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اب سامان سفر کی تیاری کرو. 28 رجب کا دن تھا. بھائی آرام سے سننا. 28 رجب کا دن تھا. عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حسین نے کہا تھا کہ بھیا سامان سفر کی تیاری کرو. آج ہم اپنے نبی کا شہر چھوڑ دیں گے. آرام سے اطمینان سے سنو. ایک راوی جو مضافات مدینہ کا رہنے والا تھا, میرے پاس تھوڑا سا ہے اور چاہ رہا ہوں کہ 28 رجب کا یہ واقعہ اپنے سننے والوں کو ہم 28 رجب جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا. مضافات مدینہ کا ایک دکاندار ہر مہینے اپنی دکان کا سامان خریدنے کے لیے مدینہ آتا ہے. وہ کہتا ہے, دیکھنا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں مدینے والوں کے مزاج سے خوب واقف ہوں. مدینے والے صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, اچھا لباس, بالوں میں کنگھی کرتے ہیں, تیل لگاتے ہیں, لباس میں عطر ملتے ہیں, اور جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں تو مسکرا کے بات کرتے ہیں. یہ تھا مدینے والوں کا کردار. دکاندار کہتا ہے کہ میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا. اب جو میں نے مدینے والوں پہ نگاہ کی تو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے, بالوں میں مٹی ہے, گریبان کھلا ہوا ہے اور ہر مدینے والے کی آنکھ میں آنسو ہے. میں حیران رہ گیا. راوی کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ آخر مدینے والوں کو ہوا کیا, یہ آخر بات کیا ہے. میں سوچتا ہوا نبی کی مسجد کے قریب پہنچا. میں نے نبی کی مسجد پر ایک اجتماع دیکھا, ایک بڑا مجمع دیکھا, اور سب رو رہے تھے. سب کے بالوں میں مٹی تھی, سب کے گریبان کھلے ہوئے تھے. میں نے پکار کے پوچھا کہ مدینے والوں آج آخر تمہیں ہوا کیا, مدینے والوں آج آخر تمہیں ہوا کیا. ایک بوڑھا آگے بڑھا, کہا اے شخص ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نوواری سے اس شہر میں. کہا کہ ہاں میں اس شہر میں نوواری ہوں. کہا تجھے کچھ نہیں معلوم. کہا واقعی مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا سن, یہ مدینے والے اس لیے رو رہے ہیں کہ نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کر آج جا رہا. اجرکم اللہ. نبی کے شہر کو چھوڑ کر آج نبی کا نواسا ہجرت کر رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی, میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ مدینے والے اپنے نبی کے نواسے کو کس طریقے سے رخصت کرتے ہیں. اس نے پوچھا کہ بنی ہاشم کا محلہ کون سا ہے. ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اس نے پوچھا بنی ہاشم کا محلہ بتاؤ. لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ بنی ہاشم کا محلہ. اس کوچے میں داخل ہوا. میں نے تحقیق کہ یہی کوچا ہے, کوچا ہے بنی ہاشم. لوگوں نے کہا کہ ہاں, یہ داہنے بائیں جتنے بھی دروازے یہ بنی ہاشم کے گھر ہے. راوی کہتا ہے کہ میں کوچے کے آغاز پر سرے پر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ بنی ہاشم کا کوئی نوجوان نکلے تو اسے سوال کروں. اتنے میں ایک دروازہ کھلا, ایک لمبے قد کا جوان نکلا جس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ تھا. وہ باہر آیا. اس نے آنے کے بعد کوچے گلی کے دونوں سروں پر کناتے مار لیے. سننا, آرام سے سننا, اس لیے تھوڑا سا وقت لوں گا اور جملے کو مکمل کروں گا. دونوں اس لمبے قد والے جوان نے دونوں سروں پر کناتے باندھ دی. جب کناتے بن گئی لوگوں کا گزرنا بند ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ میں کنات کے پیچھے کھڑا ہوا منظر کو دیکھ رہا. میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ لمبے قد کا جوان ہے کون. کہا پہچانتے نہیں, یہ حسین کا چھوٹا بھائی ابو فضیل عباس.
لیکن عباس. اتنے میں دروازہ پھر کھلا. عباس اندر گئے, ایک کرسی لائے, کرسی دروازے کے باہر رکھ دی. اور اب راوی کہتا ہے کہ حسین بن علی بڑی شان اور بڑی شوکت سے دولت شاہ سے باہر آئے. داہنے ایک جوان تھا, بائیں ایک جوان تھا, دونوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. میں نے کسی سے پوچھا وہ داہنی طرف کون ہے, کیا آپ پہچانتے نہیں ہو؟ ارے یہ شبیہ رسول علی اکبر ہے. میں نے پوچھا وہ بائیں طرف نوجوان کون ہے؟ کہا اسے بھی نہیں پہچانتے, یہ حسن کی نشانی قاسم. حسین باہر نکلے, کرسی پہ بیٹھ گئے, داہنے اکبر کھڑے ہوئے, بائیں پیچھے قاسم کھڑے ہوئے. سنتے جاؤ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تم نے گریا کر لیا, اور میرا یہ اصول ہے کہ جب گریا کی صدائیں بلند ہو جائے میں مجلس کو تمام کر دیتا ہوں, لیکن میں واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. واقعہ سنتے جاؤ, بہت کم لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا, میں سنتے جاؤ. حسین بیٹھ گئے, داہنے علی اکبر, بائیں قاسم پیچھے کھڑے, اور وہ لمبے قد والا جوان ابو الفضل عباس اپنے شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے گلی میں ٹہل رہا ہے. راوی کہتا ہے میں قنات کے پیچھے سے منظر دیکھا, اتنے میں کچھ ناکے لائے گئے, ناکے وہ بٹھائے گئے, ان پر مشکیزیں بار ہوئی, مشکیزیں آگے بڑھے. پھر کچھ اور ناکے لائے گئے, ان ناکوں پر چھولداریاں بار ہوئی. جب بار ہو گئی چھولداریاں آگے بڑھ گئی. کچھ اور ناکے لائے گئے جن پر اجناس اور دیگر سامان سفر بار کیا گیا. پھر وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے. جب سامان گیا, چھولداریاں گئیں, اجناس گئیں, تو اب راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے ایک منظر دیکھا. ایک ناکا لایا گیا, اس ناکے کو بٹھایا گیا, دولت سرا سے ایک بیوی باہر آئی, اس کے قریبی رشتے دار نے بیوی کا شانہ تھاما, ناکے پہ سوار کرایا, ناکا آگے بڑھ گیا. سننے والی بات ہے. کہتا ہے راوی کہ دوسرا ناکا لایا گیا, اس کو بٹھایا گیا, دوسری بیوی دولت سرا سے باہر آئی, اس کا قریبی رشتے دار آگے بڑھا, اس کا شانہ تھاما, بیوی کو ناکے پہ سوار کرایا, ناکا آگے بڑھ گیا. یکے بعد دیگرے ناکے آتے رہے, بیویاں سوار ہوتی رہی, ناکے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میری نگاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ گھر کے دونوں دروازے کھل گئے اور 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک لمبے قد کی سیاہ کوئی بیوی باہر نکلی. اس بیوی کا باہر نکلنا تھا کہ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عباس بہن کو سوار کراؤ, اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ, قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ. زینب اس شان سے چلی کہ عباس پیچھے پیچھے تھے, قاسم اکبر پیچھے تھے, اور پھر خود حسین بھی دوڑے. بھائی آخری جملہ سننا, آخری جملہ سننا. راوی کہتا ہے کہ جب بیوی ناکے کے قریب پہنچی تو عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا, اکبر نے پردے محمل اٹھایا, قاسم نے نالین اٹھائے, حسین نے شانہ تھاما. اس شان سے 28 رجب کو زینب سوار ہوئی. یہ 28 رجب کی سواری تھی اور وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ نہ ناکے تھے نہ کجاوے تھے, البتہ کچھ رسیاں لائی گئی تھی جن میں سکینہ کا گلا باندھا گیا شہزادی کے بعد. العليم من الشيطان